اور ایک ہے دین کا فلسفہ تعلیم، ایک ہے دینی تعلیم جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ایک ہے اسلام کا فلسفہ تعلیم کا کیا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے فلسفے کو سمجھایا، کیا فلسفہ؟ اقرا پڑھی، کیا پڑھنا؟ جو پڑھنا ہے پڑھی۔ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان۔ یہ فلسفہ، یہ اسلام کا فلسفہ ہے تعلیم کا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں پڑھنے کا حکم دے کر بتا دیا کہ اگلا دور آنے والا زمانہ تعلیم کا زمانہ۔ اب جو زمانہ آئے گا آگے وہ تعلیم کا دور ہے۔ انقلاب جو دنیا میں آئے گا وہ تعلیم سے آئے گا، اور آیا وہ انقلاب۔ آج دنیا کی ہر قوم یہ بات کھلے عام کہتی ہے کہ جو قوم تعلیم میں آگے بڑھے وہی قوم ترقی کرے۔ قرآن نے اپنی پہلی آیت سے جو تعلیم دی تھی، وہ جو فلسفہ دیا تھا، وہ فلسفے کو ساری دنیا آج تسلیم کرتی ہے۔ لیکن اگلا فلسفہ کیا کیا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ معلوم ہوا کہ وہ تعلیم چاہے اسکولوں میں ہو رہی ہو، چاہے یونیورسٹیوں میں ہو رہی ہو، چاہے مدرسوں میں ہو رہی ہو، ہر وہ تعلیم جس کا رشتہ رب سے جڑا رہے گا وہی تعلیم انسانوں کے لیے مفید ہو سکتی ہے، اور ہر وہ تعلیم جس کا رشتہ رب سے کاٹ دیا جائے، جس تعلیم کا رشتہ رب سے کاٹ دیا گیا، وہ تعلیم سراسر انسانیت کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ بچوں پڑھو جہاں پڑھنا ہے تمہیں، لیکن یاد رہے کہ رب سے مربوط ہو کر کے پڑھنا، رب سے جڑ کر کے پڑھنا۔ آپ تاجر بنیے، آپ بزنس مین بنیے، آپ سرکاری نوکریاں کیجئے، آپ جاب کیجئے، آپ کام کیجئے، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں کام کیجئے، مگر رب سے مربوط رہنا۔ اس قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم۔ یعنی تعلیم سے جڑنے والے بچے، تعلیم دینے والے اساتذہ اور ٹیچرز یہ سمجھے کہ یہ تعلیم اللہ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ ربک الاکرم، اس رب کریم نے ہی تمہیں اس تعلیم سے جوڑا ہے۔ اگر توفیق نہ ہوتی رب کی تو تم اس تعلیم سے نہیں جڑ سکتے۔ تعلیم کے جتنے شعبے، جتنی شاخیں ہیں سب مفید ہیں، مگر جیسے ہم کیٹیگری بناتے ہیں، ان کیٹیگریوں میں ظاہر سی بات ہے کہ دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم کا نمبر سب سے اوپر ہوگا۔ ایک وہ تعلیم ہے جس کا سلیبس انسانوں کا لکھا ہوا ہے، ایک سال چلتا ہے اگلے سال بدل جاتا ہے، ایک سال چلتا ہے پھر بدل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمزور انسان کا، کم علم والے انسان کا لکھا ہوا سلیبس ہے۔ اور ایک وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے، جو نور مبین ہے، جو روشن ہے۔ ظاہر ہے اس تعلیم کا مقام کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بزرگوں، حالات تو آئیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی والی سورت میں صرف 5 آیتیں نازل ہوئی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد میں اس کے بعد سورہ مزمل نازل ہوئی اور بھی کچھ نازل ہوئی، مگر سورہ اقرا میں 5 آیتوں کے بعد اور کیا بات ارشاد فرمائی گئی، کیا کہا گیا اس میں، اس کو کیوں رکھا گیا اس سورت میں؟ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ بات یہ ہے کہ مکے میں جب قرآن کریم نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس کی طرف بلاتے تھے، مکے میں نماز پڑھتے تھے، تو ایک شخص تھا ابو جہل، آپ سب جانتے ہیں۔ ابو جہل منع کرتا تھا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے خانہ کعبہ کے پاس تو ابو جہل روکتا تھا. ایک دفعہ بولا کہ میں نے تم کو منع کیا تھا نا یہاں پر نماز پڑھنے سے. آپ علیہ السلام نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ تو ابو جہل کہتا ہے، غرور میں کہتا ہے، اتحدثنی وانا اکثر الناس نادیا فی الوادی، تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ اس پورے وادی مکہ میں مجھ سے زیادہ جتھے والا، مجھ سے زیادہ اقتدار والا کوئی نہیں ہے. قرآن نے کہا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، کیا نہیں دیکھتے ہو اس انسان کو جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ حضور کو روکنے والا ابو جہل، نماز پڑھنے سے روکنے والا. بہت سارے علاقوں میں نماز پڑھنے پر روکنے کا مسئلہ چونکہ آتا رہتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ مکے میں مجھ سے زیادہ جتھے والا کوئی نہیں ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ بلائے اپنے مجلس والے کو. اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے پر جو اس نے دھمکی دی تو اللہ نے اس دھمکی کو نوٹ کیا کہ بلائے اپنے مجلس والے کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلاتے ہیں. کَلَّا لَا تُطِعُوا، ان لوگوں کی بات نہیں ماننی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا گیا تھا، ابو جہل نے روکا تھا، اللہ نے اس کو نوٹ کیا تھا. دنیا والے آئیں گے ہمیں اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں، نماز کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد رکھنا، لا تطعوا، کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ کی بات مانی جائے گی. واسجد واقترب، سجدہ ہوتا رہے گا اور اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل ہوتی رہے گی. بزرگوں، قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے؟ وہ قرآن جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ تو ٹکڑے ہو جاتا. وہ قرآن جس کو جنات نے سنا تو جنوں نے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے عجیب قرآن سنا، یہدی الی الرشد فآمنا بہ. جنات نے قرآن سنا تو جنات ایمان لے آئے. کفار نے قرآن سنا تو کفار ایمان لے آئے. کیا حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کو یاد نہیں؟ قرآن سنا تو ایمان لائے. پہاڑوں پر نازل ہو قرآن، پہاڑ تو ٹکڑے ہو جائے. جنات سنے تو جنات متاثر ہو کر ایمان لائے. کفار سنے تو کفار سن کر کے ایمان لائے. ایمان والے سنے تو ایمان والے کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، ان کے ایمان میں اضافہ ہو. ظاہر ہے وہ لوگ، وہ حافظ قرآن جو اپنے سینوں میں قرآن کریم کو رکھتے ہیں، ان کا مقام بھی بڑا بلند ہے. وہ سارے علماء جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کا نظم کرتے ہیں، ادارے چلاتے ہیں، ظاہر ہے وہ بہت مبارک ہے. اس دنیا کی سلامتی، اس دنیا کی بقا انہی قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ. بہت سارے ادارے ہیں، آپ خود جانتے ہیں کہ مدرسہ تعلیم القرآن کا جو کردار یہاں پر حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں. ہم لوگ جو ہے عمارت شریعہ کی مجلس شورا میں ہے مولانا، میں بھی ہوں، ساتھ میں ہم لوگ آتے جاتے ہیں، ان کی فکروں کو دیکھتے ہیں. مدرسہ اسلامیہ تعلیم القرآن کے ذمہ دار ہیں. یہاں جو مدرسہ بنات کا چلتا ہے اس میں شیخ الحدیث ہیں، اور یہاں پر جو جمعیت علماء کی سرگرمیاں چلتی ہیں ان کے ذمہ دار ہیں. اور ویسے بھی میں دیکھتا ہوں کہ اپنے اخلاق میں ہر ایک کے کام آنے والے انسان. آج انہوں نے یہ نظام بنایا قرآن کریم کا. قرآن کریم کس کی امانت ہے؟ قرآن کریم آپ کے لیے اترا. قرآن آپ کی امانت ہے. آپ کے بچے اگر پڑھیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، وہ اپنی آخرت بنائیں گے، آپ کی آخرت بنائیں گے. اس لیے بزرگوں، قرآن کریم جو فلسفہ لے کر آیا، جو تعلیم کا فلسفہ لے کر آیا ہے، جو اخلاق کا فلسفہ لے کر آیا ہے، اس کو علماء کرام سے سمجھیے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے. ہم سے پہلے بھی مفتی احمد نادر صاحب نے، مولانا شمشاد الرحمانی صاحب نے توجہ دلائی کہ یہ امانت جو ہم تک پہنچی ہے، ایمان کی امانت، قرآن کریم کی امانت، اسلام کی امانت، اسلامی تہذیب کی امانت، ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ امانت پورے ایمانداری کے ساتھ نئی نسلوں تک منتقل ہو جائے. ہماری آنے والی نسلوں میں یہ امانت کیسے پہنچے؟ یہ روشنی جو قرآن کی اور ہدایت کی
کیسے اس روشنی سے ہمارے گھر اور ہمارا سماج منور ہو جائے، یہ اس فکر کو لے کر اس جلسے سے اٹھنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی سے اپنے گھر کو ہم منور کریں گے۔ ایک زمانہ تھا، آج کوئی عذر نہیں ہے، ہم تو کاروباری ہیں صاحب، ہم تو یہ کام کرتے ہیں، ہم کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ آج آن لائن کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کس سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ آپ دنیا میں کس سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ نظام بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے